بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سنیں گے وہ درد بھرا واقعہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو وصیت کی کہ میری امت میں ایک ایسا بندہ آئے گا جس کی دعا میں ایسی قبولیت ہوگی تم نے اس سے دعا کروانی ہے۔ آپ نے کہا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد اور اس کی شاخ ہوگی کرن، اس کا رنگ ہوگا کالا، قد ہوگا درمیانہ، اسے برس کی بیماری ہوئی تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے، بس ایک نشان جسم پہ سفید باقی ہے، باقی سب وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ جب وہ آئے نا تو علی سن تو بھی، عمر تو بھی، دونوں اس سے دعا کروانا۔ انہیں حیران ہو کے دیکھا کہ ہم اس سے وہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ مقام کس لیے ملا؟ جہاد کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، تہجد کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، ہر سال حج کیا، ہر سال حج میں ڈھونڈتے ہوئے اویس 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 کوئی نہیں ملا۔ اگر ایک سال، یہ نہیں پتا کہ آپ کی خلافت کا کون سا سال تھا، آپ نے سارے حاجی کھڑے کر لیے حرم کے باہر، حرم شریف کے باہر، کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ ہاں بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، یمن والے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بھائی مراد والے کھڑے ہو جاؤ، باقی سارے بیٹھ جاؤ، تو سارے بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ قبیلہ مراد کے رہ گئے، مراد۔ میں 4 سال پہلے یمن جماعت میں گیا تو وہاں حضرت اویس کرنی کے گاؤں اور ان کے قبیلے کے لوگوں کی زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی۔ کولے پہاڑوں میں گاؤں ہے، ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے۔ تو مراد والے کھڑے ہو گئے، کہاں بھائی سارے مراد والے بیٹھ جاؤ، مراد کی شاخ کرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا۔ ہم نے کہا تم کرنی ہوگا؟ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی۔ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا، وہ تو پاگل سا ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہ وہ نہیں تو پاگل ہے، یہ بتا آیا؟ کہ جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہ اونٹ چرانے نکل گیا تھا عرفات کی طرف، تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اسی رنگ روپ کا حلیے کا آدمی جو میرے نبی نے بتایا تھا، ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہا ہے اور اونٹ اس کے گرد چر رہے ہیں۔ یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کر لیا 2 آدمی آ گئے، انہوں نے نماز مختصر کر کے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا میرے بھائی ہم تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسے نہیں خبر یہ کون بیٹھے، وہ تو پہلی دفعہ ہیں۔ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ایسے کانپ گئے کہ میں معذرت معافی چاہتا ہوں، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، مجھے خبر نہیں تھی، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، فرمائیے میں اویس۔ عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو۔ وہ رونے لگے کہ میں آپ کے لیے؟ اللہ کی قسم ساری دنیا اویس کرنے سے بھر جائے، عمر اور علی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ یہ صرف ہمیں سبق دینے کے لیے یہ قصہ، ساری کہانی اس لیے وجود میں لایا میرا نبی کہ امت کو، مری والوں کو پیغام دینا تھا۔ تو کہنے لگے بھائی ہمیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہمارے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور اتنی بڑی ہستیوں نے آمین کہا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا تو لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس بھی جا رہا ہوگا، چلتے 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 جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ کہے گا اویس کو روک دو باقی چلے جاؤ۔ تو اویس گھبرا جائیں گے، بھی ایک ہی گل بنی، بوئے تے آ کے روک گئے۔ وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا؟ اللہ فرمائیں گے پیچھے مڑو، وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے بے شمار۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھ رہے ہو نا یہ جہنم کے لوگ، اب تو انگلی کا اشارہ کر، جس کی طرف انگلی کرتا جائے گا تیری طفیل میں آج لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں۔ ربیہ اور مضر کے قبیلے کی تعداد کے برابر اعلیٰ عدد ہے، ربیہ و مضر لاکھوں جہنمی کا تیری طفیل جنت میں ڈالوں گا تیری ماں کی خدمت۔ آج کی نسل صرف پیسہ ہی جانتی ہے، بلکہ آج کے بڑے بھی پیسے کے غلام ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ۔
باپ بھی پیسہ، اما کو بھی پیسہ چاہیے، بچوں کو بھی پیسہ چاہیے، نہ ماں باپ کے پاس فرصت رہی اولاد کو سکھانے کی، نہ اولاد کے پاس فرصت ہے اس مقام کو سیکھنے کی، تو لہذا سب کچھ موجود ہے، محبتیں ختم ہیں، سب کچھ موجود ہے، الفتیں ختم ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے تلاوت سنی، میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا؟ تو کہا جی یہ وہ ہیں حارثہ بن نعمان۔ اچھا حارثہ بن نعمان؟ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان۔ کہا جی حارثہ تو مدینے میں بیٹھے ہیں، مرے تو نہیں کہ جنت میں تلاوت کی آواز آ رہی، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کتنا بڑا مائک ساؤنڈ سسٹم ہے بات پہنچانے کا، نیچے بھی ہیں مستورات بھی ہیں اور سامنے مرد بھی ہیں۔ حارثہ مدینے میں قرآن کھول کر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سیدھی آواز پوری جنت میں گونج جاتی تھی۔ یہ کس وجہ سے تھی؟ حارثہ کی آواز جنت میں آ رہی، ماں کی خدمت کے پیچھے۔ پھر باپ کا بتایا حق لوالدیہ ہے، ماں باپ کے نافرمان کی نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا باپ نا میری کمائی میں سے خرچ کرتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں، اور شرعاً قانوناً اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جائیداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے، وہ میری ذاتی چیز ہے، قانوناً میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں، یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں، قانون یہ ہے۔ تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں۔ آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو بلایا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی۔ تو اس کو اتنا غم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا۔ اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے، آج بھی مشہور ہے، تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شعر کہے، درد بھرے دکھ بھرے، اور وہ انہی شعر کو اپنی زبان سے نہیں دل ہی دل میں کہتا کہتا دربار رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے، تو تیرے رب نے عرشوں پہ سن لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تمہارا کیس سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے۔ اللہ نے سنے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول ہیں، آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے، آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، دکھ بھری فریاد تھی جو دل کی دنیا میں اٹھی اور وہیں گم ہو گئی، سینے سے اٹھی اور سینے میں ہی دفن ہو گئی، پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا۔ میں کہا اچھا سنا تو صحیح میرے بھائی۔ میں کہا جی میں نے کہا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل واذا ضاقتک بالسقم لم ابت للسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها ما مدى فيك كنت أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میرے بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا۔ گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، موسموں سے لڑے، حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا، جبڑوں سے رزق نکالا، جوانی کو قربان کیا، صحت کو قربان کیا،
अपने जज्बात को सुला दिया, तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए सारी सारी रात काम किया, सारा सारा दिन काम किया, कभी धूप में, कभी सर्दी में, कभी गर्मी से लड़ा, कभी सर्दी से लड़ा, कभी मौसम से लड़ा, कभी भूख से लड़ा। तुझे खिलाया खुद भूखा रहा, तुझे पिलाया खुद प्यासा रहा, तुझे छांव में लुटाया खुद धूप में बैठा, तुझे सुख पहुंचाया खुद दुख झेला। मेरी तो जिंदगी फिर तेरे लिए होगी, मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। जब कभी तू बीमार हुआ तो सारी रात मैं और तेरी माँ तेरे सराने बैठ के धड़ धड़ दिल धड़क रहे होते थे, कहीं मर न जाए, कुछ हो न जाए। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर को बुलाओ, टैक्सी बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, रक्षा बुलाओ, जल्दी से अस्पताल पहुंचाओ, मरी में जगह नहीं, पिंडी ले जाओ, इस्लामाबाद ले जाओ। इसी खौफनाक ख्यालात में हम रोते थे, पिघलते थे, टूटते थे, बिखरते गए, चले गए खुश्क पत्ते की तरह। और तेरे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए सारी मुस्कुराहटें भूल गए। तुझे सेहतमंद देखने के लिए अपनी सेहत के सौदे कर दिए। और इस तरह एक दिन नहीं गुजरा, ये शब और रोग गुजरे, दिन और रात गुजरे, लैलो नहार गुजरे, बहार और खिजां गुजरी, रुत बदली, मौसम बदले, बादल अंधेरी बारिश आए और गए, यहाँ तक कि तू परवान चढ़ता गया, मैं ढलता गया। तुझ में जवानी में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे सारे रंग नोच लिए। तो सीधा खड़ा हुआ तने की तरह, मेरी कमर झुक गई कमान की तरह, और मैं आसरे का मोहताज हुआ, तू ताकतवर होके जवान हुआ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसकी उंगली पकड़ के चला, गोद बिठा के चला, कंधे बिठा के चला, हाथ बिठा के चला, इसके लिए दर दर की ठोकरें खाई। आज जब मैं बूढ़ा हुआ हूं तो अब ये मेरी उंगली पकड़ेगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मैं इसकी लाठी बना, ये मेरी लाठी बनेगा। लेकिन एकदम मेरे बेटे तेरी आंखें माथे पे चढ़ गईं, तेरे तेवर बदल गए, तू मुझे यूं देखने लगा जैसे मैं तेरा बाप नहीं, मैं तेरा नौकर हूं। तो मैंने अपनी जिंदगी को झुटला दिया और मैंने कहा मैं ख्वाब देख रहा था कि मैं बाप हूं। नहीं, मैं बाप नहीं, मैं नौकर ही हूं, मैं पड़ोसी हूं। तो अच्छा मेरे दोस्त, अगर मैं पड़ोसी हूं तो पड़ोसी को भी तो लोग पूछ ही लेते हैं। कभी मुझे पूछ ही लेता कि भाई किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। ये इतने दर्द भरे अशार हैं कि मेरे तो इतनी फसाहत नहीं कि मैं इसका तर्जुमा कर सकता। लेकिन ये वो अशार थे कि मेरे नबी ज़ारो कतार रोज और आप टूट पड़े और आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई और आपने उसको गिरबान से पकड़ा और यूं झटका देगा, उठ जा, दफा हो जा, अंत व मालुका ले अबीक, तू बाप के खिलाफ मुकदमे करता है, निकल जा, तू और तेरा सब कुछ तेरे बाप का है। ये सिर्फ रोजे शब कदर से मुतालिक नहीं है कि माँ बाप का नाम फरमान है तो उसकी शब कदर बर्बाद हो गई, माँ बाप का नाम फरमान है तो सब कुछ बर्बाद हो गया। है बिजली का जाना ठीक है, बड़ी मशक्कत की बात है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारे थर पार कर में आज भी 2000 साल पुरानी जिंदगी है, लोग हमसे ज्यादा सेहतमंद हैं। घर घर में माँ बाप की नाफरमानी ये मेरे देश का सवाल है। लोड शेडिंग मेरे देश का सवाल इतना नहीं है, गैस की कमी इतना जवाल का सबब नहीं है। सबसे बड़ा जवाल किरदार का है। घर घर में लोड शेडिंग है, माँ बाप दुखी हैं औलाद से। एक जवान बेटा बाप से कह रहा था तो आज तक मेरे वास्ते की और उसका बाप जो उसके चेहरे पे गर्व था वो जबान हाल से तो कह सकता था, जबान काल से कुछ नहीं कह सकता था। जो उस बाप के चेहरे पे गर्व था मैं आज तक नहीं भूला। तो आज ताई मेरे वास्ते की कीता है, तो आज ताई मेरे वास्ते की बनाया है। हज़रत अली से किसी ने पूछा आपका बेटा हसन कैसा है? फरमाया जब दिन होता है तो मेरे पीछे चलता है, आगे नहीं चलता, कि अगर पीछे से कोई दुश्मन वार करे तो इसके ऊपर आए, मेरे ऊपर ना आए, क्योंकि आगे तो मैं खुद देख रहा हूं। जब रात होती है तो मेरे आगे चलता है कि अंधेरे में नजर नहीं आ रहा, तो कोई दुश्मन सामने से वार करे तो मेरे ऊपर आए, मेरे बाप पर ना आए। जिस कमरे में बैठा हूं उसकी छत पे नहीं चढ़ता कि बाप के ऊपर ना हो जाऊं। खाने पे मेरे साथ बैठता है
تو جب تک میرا ہاتھ سالن میں ہوتا ہے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، جب تک میرا ہاتھ روٹی کی طرف نہ بڑھے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ پتہ نہیں کون سی بوٹی میرے باپ کو پسند ہے اور میں پہلے اٹھا لوں۔ امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور عرب میں عیب تھا الگ الگ کھانا، اکٹھے کھانا دستور تھا۔ اب بھی یہی حال ہے، اکٹھے کھاتے ہیں، ایک بڑے تھال میں مل کر کھاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا آپ تو اپنی ماں کے بڑے فرما بردار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند تھی اور میں نے اٹھا لی تو میں کہیں نافرمان نہ ہو جاؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا دو آدمی جا رہے، ایک جوان ایک ذرا بوڑھا، یا ھذا، وہ کھڑے ہو گئے نوجوان، ما ھذا منکا، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ کہا جی میرے باپ ہیں۔ کہا کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا، کبھی اس کا نام لے کے اس کو نہ پکارنا۔ ماں باپ کی نافرمانی صرف روزے کو برباد نہیں کرتی، شب قدر کو برباد نہیں کرتی، پورے معاشرے کو برباد کر دیتی۔ لیکن ایک بات اس میں اضافی کہوں گا جو میرے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے اور بہت بڑا درد ہے۔ ماں باپ کا زور میرے اوپر ہے، میں ماں باپ کی غلامی میں، ماں باپ قتل بھی کر دے تو قتل کا کیس نہیں درج کیا جا سکتا۔ باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا، باپ کا اتنا حق ہے، لیکن یہ سارا حق میرے اوپر ہے، میری بیوی پر نہیں ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، ساس سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں ہے، لیکن یہ میرے معاشرے کا جبر ہے کہ آنے والی لڑکی پس کے رہ جاتی ہے۔ خامن سے زیادہ سسر کا حق، خامن سے زیادہ ساس کا حق، خامن سے زیادہ خامن کی بہنوں کا حق، خامن سے زیادہ خامن کے بھائیوں کا حق۔ یہ ظلم و ستم روا ہے، اور ہر گھر میں کوئی کروڑوں میں ایک گھر ایسا ہو جس میں رواداری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر معاشرے میں یہ ظلم ہے۔ وہ کہتے اساں شادی اس واسطے کیتی، ہن ساڈی روٹی ساڑیاں دیاں پر نہیں گئیاں، ہن ساڈی روٹی کون پکاوے؟ ساڈے پتر دی بیوی نہ پکاوے تو اور کون پکاوے؟ ہاں اس کی سعادت ہے وہ پکائے، اس کی جنت ہے وہ پکائے، اس کی خوشبختی ہے وہ خامند کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن جان بین میں حق کسی کا کوئی نہیں۔ نہ ساس سسر کا حق ہے بہو پر، نہ بہو کا حق ہے ساس سسر پر۔ میرے ذمہ اپنی بیوی کے حقوق، میری بیوی کے ذمہ میرے حقوق، میرے اوپر میرے ماں باپ کے حقوق، میرے اوپر میری بہنوں کے حقوق ہیں، میرے اوپر میرے بھائیوں کے حقوق ہیں۔ میری بیوی ان کے لیے یا میری بیوی کا ان پر یا ان کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن آج ہر گھر میں لڑائی ہے، ساس بہو کی نفرت، سسرال اور بہو کی نفرت، اس نے آگ لگا دی ہے اور معاشرہ انتہائی ناہموار ہو چکا ہے۔ ایک یونیورسٹی میں بیان کیا لاہور میں، تو بیان کے بعد ہم بیٹھے تھے ان کے چانسلر کے کمرے میں، تو ایک کہا جی ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی۔ میں نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں مل لوں۔ کہا جی وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا، تو میں اٹھ کے چلا گیا، ساتھ ایک اور کمرہ تھا وہاں بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا، پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مطلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی۔ میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی ہم بالکل جوان 22-23 سال کی عمر۔ کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں۔ کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میری اور میرے خامند میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگدی انہوں کٹ دے کروں۔ کہ پورا سال میرا سسر میرے بیٹے میرے خامند اوے مینو چنگی نہیں ہو لگدی انہوں طلاق دے، اوے انہوں فارغ کرو، مینو چنگی نہیں ہو لگدی۔ کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر، آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی۔ سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا۔ ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں۔ انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک عیب نظر آتا ہے۔ یہ میرے معاشرے کا درد ہے، میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے؟
کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو، وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے۔ اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو۔ اس کا کچن الگ کرے، اس کا ٹوائلٹ الگ کرے، اس کا کمرہ الگ کرے۔ وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے دے کہ یہ تیرا کچن ہے۔ اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے۔ لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، بہنوں کو بھی کرنی ہے، بھائیوں کو بھی کرنی ہے، کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے، اور کئی تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے۔ کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی وہ اس قدر آگ لگا دیتی ہے کہ اپنے خامند کو ماں باپ سے کاٹ دیتی، بہن بھائیوں سے کاٹ دیتی۔ یہ کیسز بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اس بچے نے مجھے رلا دیا اور کہا مولانا آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ مطلقہ سے کون شادی کرتا ہے، بیوہ سے کون شادی کرتا ہے؟ پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں نے اس کو بیانوں میں کہنا شروع کیا۔ پہلے واقعہ میں نہیں کہتا، اس بچی کے آنسوں نے مجھے بہت سبق دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے مہا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ چونکہ وہ ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی تو بھائی تو پہلے ہی آزاد ہوتے ہیں۔ جو اس بچی پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور میرے نبی نے اپنے عمل سے یا متعلقہ سے شادیاں کی یا بیوہ سے شادیاں کی۔ ایک کنواری حضرت عائشہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہیں، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہر ایک سے اولاد۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں کنواری جن سے آپ نے شادی فرمائی، باقی سب یا بیوہ یا مطلقہ، یا بیوہ یا مطلق، یا ایک باندی بنی انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، وہ ہندو اندر اتری ہوئی ہے ثقافت کہ مطلقہ بچی رل جات، سسک سسک کے مر جات، اور سارا ملبہ اس بچی پہ ڈالا جاتا، سارا دکھ درد اس بچی پہ ڈالا جاتا۔ چھٹو جو چھڑو ہوتا بیوہ ہے، چھٹو جو چھڑو ہوتا طلاقی ہوئی ہے، وہ تو طلاقی ہوئی ہے۔ میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، رقیہ کو طلاق ہوئی، ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ طلاق ہونا کون سا عیب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط